سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا آج میری کتاب کی رونمائی تھی جس کا عنوان تھا سندھ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس وتھ لیٹسٹ اپڈیٹڈ کیسز کے حوالے سے تھا. تو یہ میں نے اپنی ریسرچ کر کے جو ہے ایک بک کو ترتیب دیا, اس کو پبلش کیا. انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اس بک سے جو ہے ہمارے نوجوان وکلاء اور ہمارے ایسوسیٹس اور ججز اور یہ سارے حضرات جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے, کیونکہ یہ میں نے ایک ایسی بک کمپائل کی ہے جس کے اندر ایزیلی جو بھی کوئی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے رینٹ سے متعلق ہوتا ہے, لینڈ لارڈ ہو یا ٹیننٹ ہو, تو اس کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے اندر میں نے ضم کر دیے ہیں ایک طریقے سے. وہ اس کے اندر سے اپنے پوائنٹس نکال کے جو ہے کس طریقے سے جو ہے قانونی حق چارہ جوئی جو ہوتی ہے, حق اپنا ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے لے سکتا ہے, لینڈ لارڈ کس طرح لے سکتا ہے, ٹیننٹ کس طرح لے سکتا ہے, وہ جو ہیں اپنے اس بک کے اندر سے آرام سے ریسرچ کر کے اپنے قانون نکال کے اپنے ریفرنسز نکال کے یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں کورٹ کے اندر. اور اس سے جو ہے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ریفرنس بن جائے گا ان کے لیے, اور ان کے فیور میں ججمنٹ بھی آئے گی, ڈگریز بھی ان کے فیور میں ہو جائیں گی. تو یہ میرا ایک اقدام تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے کہ میں آگے بھی جو ہے اپنی کتابیں کسی نہ کسی اس پہ لکھتا رہوں. اور مزید میں نے جو ہے نیب آرڈیننس کے اوپر اسٹارٹ کی ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ریسرچ کمپلیٹ ہوگی تو اس کو بھی میں پریپیئر کر کے پبلش کرواؤں گا. اور ایک اور کتاب میں نے پوری ہو چکی کمپلیٹ آربیٹریشن کے نام, آربیٹریشن ایکٹ جو ہے ہمارا, اس کے اوپر بھی میں نے ریسرچ کی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں پبلش کرا رہا ہوں جلدی, کیونکہ اس کو بھی تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے مجھے کمپلیٹ کرتے کرتے, مگر بائی دی گریس آف اللہ اٹ ہیز بین کمپلیٹڈ ناؤ, اینڈ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو پبلش اٹ ان دی مارکیٹ. اور اس کے بعد جو میں یہ بھی اپنے وکلاء حضرات کی خدمت میں اور ججز حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ لوگ جو اس سے مستفید ہو سکیں. شکریہ. سوسائٹی سے پڑھنے کا رجحان بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, لکھنا تو دور کی بات ہے. ایسے وقت میں بہت کم لوگ ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں. مجھے یہ یاد آتی ہے کہ کراچی پہ جس شخص نے بھی قلم اٹھایا میں نے اس کو انٹرویو کیا. سر وکلا میں میرے علم کے مطابق یہ پہلی تقریب ہے, تو یہ تحریک کیسے پیدا ہوئی کہ آپ لکھنے کی طرف آئے, یہ ذرا بتائیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ ناظرین کی معلومات کے لیے کیا اور دیگر وکلا بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں لکھنے کے حوالے سے, ان کا ذکر بھی کیجیے. جی بالکل, آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی وکلاء ہیں اور سینئرز ہیں جو انہوں نے کتابیں بہت ساری لکھی ہیں, ماشاءاللہ سے کافی ہیں. جو آپ دیکھیں گے اگر یہیں لائبریری میں دیکھیں تو کافی لوگوں کی جو ہیں وہ بکس ہیں آلریڈی جو تشہیر ہو چکی ہیں. اور اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے اقدام کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا یہ پیشن ہے اور میرا بڑا شوق تھا. اور اس میں جو ہے کووڈ کا بڑا کردار رہا ہے, کیونکہ بڑی چھٹیاں آئی ہیں بیچ میں, اور ماسک باندھ کے جو ہم لوگ سب گھروں میں جو بند ہو گئے تھے, تو اس نے میرا بڑا سہارا دیا. میں نے ایک دن بھی اپنے آفس میں چھٹی نہیں کی, ایون سنڈے بھی میں نے اپنے آفس میں ہی گزارا. تو اس سے تھوڑا سا بینیفٹ یہ ہوا کہ ٹائم مل گیا. ٹائم اصل میں وکیلوں کے لیے میں بتاؤں, جو وکیل پروسیڈنگز کرتے ہیں, کیسز میں آتے ہیں نا, ان کے لیے ٹائم بالکل نہیں ہوتا ان کے پاس. ان کا ٹائم نکالنا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ایک ایک کیس کو اسٹڈی کرنا, اس کی اسٹریس لینا, ذمہ داری لینا. کیونکہ یہ بیسیکلی ہمارا پیشہ کیا ہے, ہمارا پیشہ وی بائی ٹینشنس. ہم اگر کوئی کیس لیتے ہیں تو سمجھیں ہم ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ پوری ٹینشن لے کے اس پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے, تیاری کرنی پڑتی ہے. یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہمیں جو تیاری کرنی پڑتی ہے, وہ تیاری جو میں بک بنا رہا ہوں نا, یہ میری پوری ریسرچ ہے. اب مجھے پتہ ہے رینٹ کے اندر کچھ آئے گا, کھٹ سے نکلے گا, اور مجھے اتنی میری آلریڈی سینopsis اور ریفرنسز بنے ہوئے, تو آئی ول پروڈیوس دیز ریفرنسز اینڈ سینopsis بفور دی کورٹ, تو وہ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ کرایہ داری سے متعلق موضوع ہے کتاب کے اوپر. دیکھیں, یہ ایک اگر آپ اس کو بیئر ایکٹ پہ پڑھیں گے نا, بالکل ہی آپ کو بالکل میرے خیال سے 20-25 پیج کے اندر آ جائے گا. یہ ابھی میری تقریباً 470 پیج کے اوپر مشتمل ہے. تو آبویسلی یہاں پہ جو ہے نا جائیداد کے کرائے کے معاملات, یہاں پہ عام پبلک کے سب سے زیادہ مسئلے یہی ہیں. تو یہی سوچ کے کہ میں نے کہ بھئی لوگ جو ہیں بیچاروں کے کرایہ دار اور مالک مکان پریشان ہوتے, پگڑی کے اوپر ہے, لوگوں کو پگڑی کا پتہ ہی نہیں ہے. پگڑی کیا ہے, آج بھی پگڑی پہ چلے جاتے ہیں, پگڑی پہ چلے گئے, مگر اس کا مقصد کیا ہے, پگڑی اللیگل ہے, مطلب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. اللیگل کو بھی بات ایک ہو جائے گی, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, عام پبلک کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ان سے شعور دلانا عام عوام کو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے شعور دلائیں عام عوام کو, تاکہ وہ اس کی نالج ان کے ذہنوں میں آئے اور وہ اس سے مستفید ہوں, اس سے فائدہ اٹھائیں نا. کیونکہ جتنی ہم ایجوکیشن دیں گے, یہاں پہ ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہے, جتنی ہم پبلک اویئرنیس لائیں گے, بکلیٹس کی صورت میں لائیں, بکس کی صورت میں لائیں, ریسرچ کی صورت میں لائیں, تو ہماری عوام اتنی جو ہے باشعور ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب باشعور ہوگی تو وہ پہلے ہی اپنے اقدامات کر لے گی. بہت سے رینٹ ایگریمنٹ ہی نہیں کرتے, آگے جا کے بڑھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ جو پھر وہ ٹیننٹ ان کے ساتھ ظلم کر دیتا ہے, جعلی سیل ایگریمنٹ بنا کے جو ہے لوگ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوتا ٹیننٹ ہے,
وہ جعلی کام کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو عام عوام کے سب سے زیادہ یہی عام مسئلے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے سوچ کے اس کو آخری اب سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اس پوری آج کی کتاب کی لانچنگ میں آپ کا سفر کتنا ہے؟ تقریباً میں یہی کہوں گا کہ 1.5 سال کے لگ بھگ، سال سے 1.5 سال کے لگ بھگ ہے. کیونکہ یہ رینٹ کا جو ہے نا، مجھے 25 سال ہو گئے اپنی پریکٹس کے اندر، تو وہ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو ایک ٹیمپرامنٹ تو بنا ہوا ہے. جو ٹیمپرامنٹ جب آدمی کا بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس کے لیے میں سمجھتا ہوں منزل آسان ہوتی ہے. منزل نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹائم کی قلت ہوتی ہے بس. جزاک اللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ.